الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث سے اس مہینے کے کئی نام سامنے آتے ہیں۔ رمضان را، میم اور ذات اس کا مجموعہ ہے۔ اس کا معنی جلنے اور جلانے کے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایتیں امت محمدیہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ان خصوصی عنایتوں میں ایک رمضان المبارک میں امت محمدیہ کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہے۔ جب اس مہینے کی تجلیاں روئے زمین پر پڑتی ہیں تو یہ امت محمدیہ کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور برکتوں والا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے برکت کی اجمالاً بیان فرمایا کہ برکتوں والا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ ایک برکت ہے اور ایک کثرت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی چیز بہت سارا فائدہ سمیٹے ہوئے ہو، اور کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دیکھنے میں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مہینے کے 15,000 روپے کماتا ہے، اور وہ 15,000 روپے اس کے کنبے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور کچھ بچ بھی جاتے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے پیسوں میں اس کے لیے برکت رکھی ہے۔ دوسرا آدمی ہے کہ وہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، لیکن وہ اس کے چھوٹے سے کنبے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہاں پر کثرت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے برکت مانگے، کثرت کی طرف اس کی نگاہ نہ جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کثرت ہو، زیادہ ہو، لیکن آگے وہ اس میں ہمارے اخراجات کے لیے پورا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں کثرت چاہیے۔ تو کثرت میں برکت نہیں ہوتی، بہت کم ہوتا ہے کہ کثرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ چیز کم ہو اور اس کا فائدہ بڑا عام ہو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
برکت والا مہینہ فرمایا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کثرت 1000 مہینے میں زیادہ ہے اور ایک رات میں کثرت کم ہے بنسبت 1000 مہینوں کے۔ کہاں 1000 مہینے اور کہاں ایک رات، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اتنی برکت رکھ دی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمال مبارکن کی آگے یہ تفصیل آ گئی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں، یہ ایک برکت ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے اور جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور روزہ دار کا جو اس نے افطار کرایا ہے اس روزہ دار کے روزے کا ثواب اس کو روزہ افطار کرنے والے کو مل جاتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب سے کوئی چیز کم نہیں کی جاتی ہے۔ تو وہاں روزہ دار کو بھی پورا ثواب مل رہا ہے اور یہاں روزہ افطار کرنے والے کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں بے شمار لوگوں کی جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں خصوصی انعام اور اکرام ہے۔ اور پھر لیلۃ الجائزہ، عید والی رات، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال واقعی یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے امت محمدیہ کی طرف کے اوپر۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم غافل رہیں تو یہ مہینہ آ جائے گا اور اپنی برکتوں کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ ان برکتوں سے ہم مستقبل۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، اور رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہر سیزن میں سیزن اٹھانے والا وہ اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر اپنے سیزن کی طرف، اپنے کام کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ مختصر سے دن ہے، ان کو قیمتی بنایا جائے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی امور کو ترک کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور اس میں فرائض ادا کرے۔ برکت اس مہینے کی اتنی ہے کہ ایک فرض اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا ہے رمضان میں ایک فرض ادا کرنا جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ اور اگر کوئی نفلی نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا ہو غیر رمضان میں۔ جبکہ اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کر دے تو وہ 1000 نوافل پڑھ لے، اس فرض کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اتنی برکت رکھ دی کہ اگر کوئی شخص نفل نماز یا نفل عبادت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ لہذا یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام تر
ज़रूरी कामों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और नफली इबादत के ज़रिए और इसी तरह फ़राइज़ के ज़रिए और रमज़ान मुबारक के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का हम तक़र्रुब हासिल करें। अगर इस तरह करेंगे तो यकीनन हम रमज़ान की बरकतों को समेटने वाले होंगे। लेकिन अगर हम गाफिल रहें तो रमज़ान जैसे आया था उसी तरह अपने बरकतों को अपने साथ ले जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।